آج جمعہ المبارک ہے اور ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ اس حوالہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سعادت و ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب قبولیت اور ایمان کی ہوائیں چلی تو سب سے پہلے جس خوش بخت کے دل و جان منور و معطر ہوئے وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت اختیار کی اور فارس یعنی ایران سے شہنشاہ کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے من کی مراد کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش رائگاں نہ فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، سلیمان ہم سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح جب سعادت کی ہوائیں ارض روم میں چلی تو اہل عرفان نے اسے محسوس کیا اور اہل سعادت اس کی برکت سے فیض یاب ہوئے۔ سرزمین روم میں سب سے پہلے جس شخص نے حلاوت ایمان پائی وہ بلا شک و شبہ اہل روم کے سردار حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو سراپا اطاعت بن کر اسلام کی وادی میں چلے آئے اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور صحبت نبوی کی بدولت زندگی کے مقصد اور اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح جب نسیم سعادت سرزمین یمن میں چلی تو سب سے پہلے افضل التابعین سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی چاشنی سے روشناس کر گئی اور وہ ظاہراً و باطناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ وطن کی دوری کے باوجود سراپا عشق مصطفیٰ کا پیکر اور ایمان بر خدائے تعالی و رسول رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت لا زوال سے مالا مال تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس محبوب کی یوں تعریف فرمائی، یعنی مجھے یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ مزید شفقت فرماتے ہوئے رسول مدعا کے لیے سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمان اس پر نشان بیان فرمایا، اے عمر جب تم اویس کرنی کو دیکھو تو ان کو سلام کرنا اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ قبیلہ ربیع مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح جب نسیم سعادت سرزمین حبشہ میں چلی تو سب سے پہلے حضرت بلال بن حمامہ درست حمامہ تا کہ جگہ رباح یبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے یس مزدہ دل کو کھلا گئی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت توفیق سے وہ تصدیق رسالت و ایمان کی نعمت سے فیض یاب ہوئے۔ پھر انہوں نے اذان کے ذریعے توحید و رسالت کا پیغام لیا اور دین اسلام کی نقیب اول قرار پائے۔ نیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے علم لہراتے رہے اور پیغام اسلام نشر کرتے رہے۔ اس بات کے لیے نبی تہامی و سامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذات کو مخصوص کر دیا تھا۔ ان کے لیے فرمایا، اے بلال تم میرے دین کے پیغام نشر کرتے ہو اور میرے مقام مرتبہ کا بیان کرتے ہو کہ جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ اس فضیلت کا سبب روایات میں تحیۃ الوضو اور بعد میں تحیۃ المسجد کو ذکر کیا گیا ہے۔